اس رات تم نشے میں تھی، بہرام تمہارے ساتھ تھا۔ آفتاب اس کے قریب جھک کر سختی سے دیکھنے لگا۔ ایلینا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تم سے کیوں اتنی نفرت ہے؟ وہ آخری موقع تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا، پھر بھی تم بہرام کے ساتھ تھی۔ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکاری تھی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ سونے کا بہانہ کیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم آخرکار حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں صرف دانتوں تلے تیز سے کہا کہ وہ بچہ میرا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میں ریحام کو دیکھتا تھا تو دل میں کتنی حقارت محسوس کرتا تھا۔ میں تو اسے مار ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ تم ایلینا کا پورا جسم لرز رہا تھا اور وہ سامنے والے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور بہت تیز نظر آ رہی تھیں۔ اس لمحے میں ایلینا نے کبھی اتنی شدت سے اس کے موت کی دعا نہیں کی تھی جتنی اس وقت کر رہی تھی۔ اس کی ساری زندگی اس آدمی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ ایلینا واضح طور پر مزید نہیں سنبھال سکتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر سے کہاں سے طاقت آئی کہ اس نے آفتاب کا گلا دبا دیا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ آفتاب نے اس کے ہاتھوں کو دھکیل دیا اور مسکرا کر کہا، کیا تم خواب دیکھ رہی ہو ایلینا؟ تمہیں زندہ رکھنا ضروری ہے میرے لیے۔ اگر تم مر گئی تو میں ریحام کو مار ڈالوں گا اور اسے تمہارے ساتھ دفن کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آفتاب نے اسے دھکیل کر دور کر دیا۔ ایلینا بستر پر گر پڑی۔ اس کی خون آلود آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ساری زندگی ایک مذاق بنا چکی تھی۔ اس نے ایک جھوٹے منافق کو گنہگار شریف سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ بٹ خاندان اور آفتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ بہرام کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے وہ آفتاب پر احسان مند ہے۔ آخرکار اس نے اس اسکینڈل کی خاطر دوسرے آدمی کو شدید تکلیف دی۔ ایلینا نے یہاں تک کہ اپنے بچے کے اصل والد کو غلط سمجھا، جس کی وجہ سے ریحام اور شہزام، جو حقیقی بھائی تھے، سالوں تک دشمن بن گئے۔ وہ ماں بننے کے لائق نہیں تھی۔ اپنے والد کو کال کرو۔ آفتاب نے ٹھنڈے لہجے میں اس کے سامنے فون پھینکا۔ اسے کہو کہ وہ شہزام پر دباؤ ڈالے کہ سوری کارپوریشن کی نئی مصنوعات کی معلومات دے اور پروڈکٹ کی لانچ روک دے۔ اگر نہیں تو میں تمہیں ان لوگوں کے
حوالے کر دوں گا اور انہیں تمہیں اچھی طرح سے خدمت کرنے دوں گا۔ ایلینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم ابھی بھی انسان ہو؟ تم وہ تھی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ آفتاب نے اس کا چہرہ پکڑا۔ ایلینا، میں نے 20 سال تک اپنے آپ کو روکا تاکہ آج یہاں تک پہنچ سکوں۔ ان 20 سالوں میں ہر دن سوری خاندان کے سامنے کھچک کر رہتا تھا۔ اب جب کہ میں وہ مقام حاصل کر چکا ہوں جسے میں چاہتا تھا، سوری خاندان ہمیشہ کی طرح میرے خلاف ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے شہزام کو تمہارے زندہ رہنے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے ہمارے کول کو بھی کاٹ دیا۔ اب تمہیں بچانے والے صرف ریحام اور تم خود ہو۔ کیا ریحام واقعی زندہ ہے؟ ایلینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ایسا بے دل بے رحم شخص جیسے تم اسے زندہ رکھو گے؟ اگر وہ زندہ ہے تو تم نے مجھے اغوا کیوں کیا؟ کیا اسے میرے لیے دھمکی بنانے کا استعمال تمہارے لیے زیادہ مؤثر نہیں ہے؟ آفتاب کو حیرت ہوئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایلینا اس حالت میں بھی اتنی پرسکون انداز میں چیزوں کا تجزیہ کر سکتی ہے۔ ہاں، جیسا کہ متوقع تھا، وہ عورت جسے میں کبھی چاہتا تھا۔ افسوس، یہ بیکار ہے آفتاب۔ میں اپنے والد کو کال نہیں کروں گی۔ مزید یہ کہ وہ پہلے ہی مفلوج ہو چکے ہیں، اور شہزام کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ شہزام تو سوری کارپوریشن کا واحد فیصلہ ساز ہے۔ ایلینا نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہیں کرو گی تو میں کروں گا۔ میں تمہارے والد کو یہ سناؤں گا کہ اس کی بیٹی کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ آفتاب واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اغوا کاروں کی طرف اشارہ کیا۔ بارٹ فوراً آ کر اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا اور تھوڑا پرجوش بھی لگ رہا تھا۔ صدر آفتاب، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ جب تک تم اسے مارو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے؟ آفتاب نے سخت لہجے میں کہا۔ ایلینا اپنے ہونٹ سختی سے کاٹ رہی تھی جب بارٹ نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی، تو باہر سے ایک سنائپر گن نے بار کی کنپٹی میں گولی مار کر اسے گرا دیا۔ فوراً پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ آفتاب کے چہرے پر ایک نایاب خوف اور حیرت کا تاثر آیا۔ باہر کھڑے اغوا کار کی آواز آئی، پولیس آ گئی ہے۔ آفتاب
اپنے ہوش میں واپس آیا اور جلدی سے ماسک پہن کر ایلینا کو یرغمال بنا لیا۔ جو اغواگار ابھی زندہ تھے وہ آفتاب کی حفاظت کرتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا انہیں احساس ہوا کہ وہ پہلے ہی پولیس کی ایک بڑی جماعت کے گھیرے میں ہے۔ ہلنا مت، میں اسے مار دوں گا اگر کوئی حرکت کی۔ آفتاب نے کانپتے ہوئے چاقو ایلینا کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، میرے بارے میں نہ سوچو، بس گولی مار دو۔ ایلینا نے بیزاری سے کہا، یہ آفتاب ہے، بٹ کارپوریشن کا مالک۔ چپ رہو، میں نہیں ہوں، آفتاب نے غصے میں کہا۔ وہ کسی صورت اپنی حقیقت نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس نے جانا کہ اگر وہ بچ کر نکل گیا اور پیسہ استعمال کر لیا تو وہ راتوں رات پیسے کے ساتھ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ پیسہ ہو تو کہیں بھی جانا آسان ہوتا ہے۔ آفتاب، سنائپر نے تمہیں باہر سے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ پولیس نے اچانک راستہ چھوڑ دیا اور ایک مضبوط بلند قامت شخص پیچھے سے آگے بڑھا۔ وہ سفید لمبے پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی جسمانی ساخت یورپی ماڈل کی طرح تھی اور وہ ایک مضبوط پختہ آہنگ سے لبریز تھا۔ اگرچہ اس کے چہرے پر عمر کے آثار تھے، اس کی آنکھوں میں گہرا پن ابھی بھی تھا۔ واحد افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر گہرے چاقو کا نشان تھا، لیکن وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی جگہ اس میں ایک جنگلی تاثر تھا۔ آفتاب کا بازو کانپنے لگا۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ آفتاب نے حیرت سے کہا۔ ایلینا بے ہوشی کی حالت میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہرام تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا؟ ایلینا کے حلق میں گلوٹ آ گیا۔ ان دونوں کی ملاقات کو 20 سال سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے خود کو درمیانی عمر میں پہنچا لیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اتنے پختہ اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ لیکن اس کے چہرے پر یہ نشان کیوں تھا؟ آفتاب نے کیوں کہا کہ بہرام ابھی زندہ ہے؟ کیا تم حیران ہو؟ تمہارے لیے مجھے پہچاننا مشکل ہونا چاہیے۔ بہرام نے آفتاب کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سال تم نے مجھے دھمکایا تھا کہ میں چلا جاؤں اور مجھے بیرون ملک مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا۔ تم نے مجھے اور میری ماں کو کونے میں دھکیل دیا تھا۔ تمہارے ماتحت نے میری ماں کی جان بھی لے لی۔ تب سے میں زندہ صرف تمہاری زندگی لینے کے لیے ہوں۔
مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ آفتاب نے بلند آواز میں انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کے سامنے اپنی حقیقت کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف ہٹ جاؤ، اگر نہیں تو میں اسے فوراً مار ڈالوں گا۔ تمہیں مجھے لوگوں کو دھمکانے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایلینا نے اچانک بہرام کی طرف افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے سنا ہے کہ آفتاب نے تمہاری زندگی 20 سال سے زیادہ تک مشکل بنائی۔ وہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری ماں کی موت کا بھی سبب بنی۔ چاہے میں آج یہاں مر جاؤں، یہ وہی ہے جو میں واجب سمجھتی ہوں۔ تم سب کو میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور آفتاب کے ہاتھ میں موجود چاقو کی طرف خود کو دھکیل دیا۔ آفتاب اتنا حیران رہ گیا کہ فوراً اس کا گلا مضبوطی سے دبا دیا۔ آفتاب بٹ، یہ مت سوچو کہ مجھے یرغمال بنا لو گے۔ ایلینا کا چہرہ گھٹ کر سرخ ہو گیا تھا۔ بہرام نے اپنے ہاتھ مچوڑتے ہوئے کہا، آفتاب تم جا سکتے ہو۔ ایلینا حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر بہرام کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم شہزام کی حیاتیاتی ماں ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ بہرام نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے پولیس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشارہ کیا اور پولیس نے راستہ کھول دیا۔ بس اتنا ہی تھا۔ آفتاب آہستہ آہستہ ایلینا کو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ دو زندہ اغوا کاروں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ صدر آفتاب، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرائیور اغوا کار غصے میں چلایا۔ میرے پیسے اور کارڈ ولا میں ہے، مجھے واپس وہاں لے چلو تاکہ میں وہ لے سکوں۔ آفتاب دانت پیس کر بولا، تم پیسوں کو اپنی جان کی طرح پسند کرتے ہو، ایلینا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا پتا؟ آفتاب نے اس کا منہ تراک سے مارا۔ اگر پیسے نہ ہوں تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ایلینا اس تھپڑ سے تقریباً بے ہوش ہو گئی، لیکن اس نے اپنے دانتوں کو آپس میں پیس کر برداشت کیا۔ گاڑی آفتاب کی چھپی ہوئی ولا کی طرف تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ جب آفتاب نے ایلینا کو گاڑی سے نیچے اتارا تو ولا میں کھڑا زبیر فوراً آ گیا ہے۔ ڈائریکٹر آفتاب، آپ کو کیا ہوا؟ زبیر، میں تمہیں $500 ملین دوں گا تاکہ تم مجھے یہاں سے فرار ہونے میں مدد دو۔
آفتاب جانتا تھا کہ زبیر کی لڑائی کی مہارت شاندار تھی. یہی وجہ تھی کہ اس نے زبیر کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا. آفتاب سمجھتا تھا کہ زبیر کی مدد سے فرار ہونا بہت آسان ہوگا. زبیر کی آنکھوں میں تھوڑی سی لرزش آئی. مگر میری بیوی اور بچے یہاں ہیں. جب تک تم میری مدد کرتے ہوئے مجھے بچاتے ہو تم بعد میں واپس آ سکتے ہو. زبیر تم میرے ماتحت ہو. تم اور میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اگر مجھے پکڑ لیا گیا تو تمہیں بھی جیل جانا پڑے گا. آفتاب نے دھمکی دی. ٹھیک ہے. زبیر نے اپنے ہاتھ مچوڑتے ہوئے کہا. اس پہ نظر رکھنا. میں اوپر جا کر کچھ چیزیں لے آتا ہوں. آفتاب نے علینا کو اغوا کاروں کے حوالے کیا اور اوپر چلا گیا. کیا بکواس ہے. یہ بوڑھا ابھی بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے حالانکہ مصیبت آ چکی ہے. بینک نے جملہ کسا. اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ ڈرتا ہے کہ میں اس کے چھپے ہوئے خزانے کو نہ لے لوں. ایک اور اغوا کار نے ہنستے ہوئے کہا. بھائی آخر کیا ہوا؟ زبیر نے پوچھا. پولیس اچانک بینک اپنے جملے کو مکمل کرنے سے پہلے اچانک اس کے چھاتی میں چاقو گھوم دیا گیا. دوسرا اغوا کار نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں پھیلائیں. پھر اس کی چھاتی میں چاقو دیکھتے ہوئے اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا زبیر نے اسے بے ہوش کر دیا. جلدی جا کر آفتاب کو پکڑو. علینا نے جلدی سے یاد دہانی کرائی. فکر نہ کریں. شہزام سر پہلے ہی اوپر جا چکے ہیں. میں آپ کو اسپتال لے جا رہا ہوں. زبیر نے علینا کو اٹھایا اور ولا سے باہر چلنے لگا. اسی دوران ایمبولنس آئی اور علینا کو اسپتال پہنچایا. آفتاب اپنے سیف میں چھپے خزانے کو بدمست ہو کر بیک کر رہا تھا. اچانک پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی. تم لوگ اوپر کیوں آئے ہو؟ آفتاب نے پیچھے مڑ کر کہا. اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے شہزام کو پیچھے سے اپنی گرفت میں پایا. ہیلپ! آفتاب فوراً چلاتے ہوئے بولا. شہزام صرف تفریحی انداز سے آفتاب کو مدد کے لیے پکارنے کے دوران دیکھ رہا تھا. جب آفتاب کا گلا چلانے سے آواز بھڑک گئی تو شہزام نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے آدمی تمہیں بچا لیں گے؟ زبیر نے نیچے موجود لوگوں کا
صفایا کر دیا ہے۔ آفتاب اتنا بے وقوف نہیں تھا۔ ایک لمحے میں اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ زبیر تمہارا آدمی ہے، تم غلط ہو، وہ ہمیشہ سے میرا آدمی رہا ہے۔ شہزام نے ایک کرسی کھینچی اور آہستہ آہستہ بیٹھ گیا۔ وہ جلدی میں نہیں تھا، اس کی نظر ایسی تھی جیسے وہ چوہے کو دیکھ رہا ہو جو موت کے دھانے پر تڑپ رہا ہو۔ پچھلے وقتوں میں تم نے ماریا کو سوری کارپوریشن کے مائکرو چپ کا ڈیٹا چرانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ واقعی لیونا کی کالک تھی، اور تمہارے خیال میں زبیر وہ شخص تھا جو کسی عورت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتا تھا۔ تمہیں لگا کہ ماریا کو بھرتی کر کے زبیر جو ایک تیز دھار تلوار تھا، قدرتی طور پر تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ آفتاب نے اپنے کردار کو 10 سال چھپایا تھا۔ وہ پورا اعتماد تھا کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، لیکن اس لمحے میں اسے ایسی گھبراہٹ کا سامنا تھا جو اس نے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ کہ تم سوچ رہے ہو کہ زبیر جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے بچے کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ شہزام نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ماریا نے بہت پہلے تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ جو شخص ایک بار دھوکہ دے چکا ہو وہ دوبارہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ سب تمہارے بھتیجے کیہان کی وجہ سے ہے، جو ماریا کے ساتھ لمبے عرصے سے افیئر میں ہے۔ وہ ایک حاملہ عورت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تمہارا بھتیجا واقعی انتہائی ذائقے کا مالک ہے۔ ماریا کے ذریعے میں نے اب بٹ خاندان کے بہت سے غیر قانونی راز حاصل کر لیے ہیں۔ آفتاب کی سانس تیز ہو گئی۔ اس کے چہرے پر جو شائستہ اور اعتماد بھری نظر تھی وہ آہستہ آہستہ خوف میں بدل گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بٹ خاندان نے کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ شہزام آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کہا، بٹ خاندان اور لاشاری کارپوریشن نے ایک ساتھ ایک سرمایہ کاری کمپنی شروع کی تھی، تاہم بٹ خاندان ہمیشہ سب کے پیچھے حساب کتاب میں جعلسازی کر رہا تھا۔ تم نے کاپٹا کے ساتھ مل کر لاشاری کارپوریشن کو غیر قانونی طریقے سے کھا لیا اور لاشاری کارپوریشن کے شیئرز کو چھیڑا۔ اس کے علاوہ تم نے سوری کارپوریشن کے مائکرو چپ کے ڈیٹا کو چوری کیا اور لینڈن گروپ کے ساتھ ایک بڑی رقم کے سودے میں خفیہ طور پر ہاتھ ملایا۔ لینڈن گروپ ایک غیر ملکی کمپنی ہے
تو تمہاری کارروائیوں کا کیا مطلب تھا؟ ایک آسٹریلیائی ہونے کے ناطے تم نے ایک مقامی آسٹریلیائی کمپنی کے ذریعے محنت سے تیار کیا گیا ایک پروڈکٹ غیر ملکی کمپنی کو دے دیا۔ تم نے ملک سے غداری کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آفتاب نیچے گر گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر شہزام کو دیکھا تو اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اچانک شہزام کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیے۔ شہزام، چونکہ تم مجھے کئی سالوں سے جانتے ہو، براہ کرم مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، پیسے، زیورات، حتیٰ کہ بٹ کارپوریشن بھی۔ تم کبھی بھی آسٹریلیا کے امیر ترین آدمی کی پوزیشن میں واپس آ سکتے ہو۔ آفتاب جانتا تھا کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے لیے اسے موت کی سزا ملے گی۔